لیا جائے، پردے میں ہو جایا جائے، بلکہ وہ نمازی جا رہا ہے اور نمازی جاتے جاتے راستہ پار کر گیا، دوپٹہ تلاشتی ہے، آنچل تلاشتی ہے، آنچل تو پورا ہوا میں تم اڑا دی، اب آنچل کہاں سے آئے گا؟ دوپٹہ تمہارا پچھلا ہوا میں اڑ رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر چلا گیا، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نبی نے پردہ بنایا، تم نے پردہ ہو کر گھوم رہی ہو اور آواز لگاتی ہو کہ کھاتی مردوں کے ہاتھ سے مردوں کے ہاتھ سے پہنتی ہے چوڑیاں، کھاتی ہے راستے میں سموسے پکوڑیاں، ان کو بگڑے رواج سے نفرت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک مرد آتا ہے باہر سے، آ کر کہتا ہے ذرا جلدی سے پنکھا کھول دو، ذرا جلدی سے پنکھا چلا دو، ذرا جلدی سے کوئی ہوا کا جھونکا دے دو تاکہ پسینہ میرا سوکھ جائے۔ وہ میری بہن، وہ میری ماں، وہ میری بیٹی سمجھتی ہے اگر رسول اللہ کی سنت تو شوہر کی خدمت سے جنت کما لیتی، لیکن آج تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پنکھا لے لیجیے، چھیل لیجیے، آپ کے پیر میں درد ہے سوچنے لگ جائیے تو آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بیٹیوں جنت جانا ہے، شوہر کی خدمت سے چلی جاؤ۔ وہ شوہر کہتا ہے ذرا میک اپ پر رہو، زیب و زینت پر رہو، سنگار میں رہو۔ وہ عورت سنگار میں نہیں رہتی، زیب و زینت میں نہیں رہتی، وہ عورت جب بازار جاتی ہے، مینا قصبہ میں جاتی ہے، مینا بازار بیتیا میں جاتی ہے، اس میں لگا کر میک اپ کر کے سارے زیورات کو پہن کر چھمک چھمک چھلو کر کے وہ بازار جا رہی ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کون سا شوہر تھا جس کو دکھانے کے لیے یہ رنگینیاں منا رہی ہے، اپنے سر کے دوپٹے کو ہٹا کر جا رہی ہے؟ اس میں پاؤڈر جہاں لگانا تھا وہاں تو لگا ہی نہیں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر کے سامنے ایسے رہو جیسے اسے سمجھ میں آئے کہ میرے سامنے بیوی ہے اور سب سے بڑا ہے میرے سیاوت ہو، اتنا تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں ساری عورتوں کا چہرہ بھول جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ عورتیں بس اکڑ کر رہیں گی، پھول کر رہیں گی، اور آج کا حال تو یہ ہے کہ چپل ہے اونچی ہیل کی۔ کیا بات ہے، شوہر جب ہماری چپل لاتا کمال والے خوش ہو جاتے تھے ہمارا میاں چپل لے کے آئے ہیں۔ آج اگر ہوائی چپل لے کر جاؤ تو کیا کہہ لیجیے پورا مزہ کرنے کو والی چپل دکھائی دیتا ہے۔ یہ گانا آواز اٹھاتی ہے، شدت لانے کے بعد آپ کو کوئی چپل کی دکان اچھی نہیں لگی، اور سنو وہ کیا کہتی ہے کہ چپل ہے اونچی ہیل کی اور اتنی سی چال، گھوٹوں کو کر رہی ہے کسبی کے لگا کے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ شادی میں جھوم جھوم کر بچائیں گی، اب حیا اور شرم ختم ہو گئی کہ اب کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں، اب کسی دوسری لڑکی کو نچوانے کی ضرورت نہیں ہے، لائن میں خود لگا بیٹھی ہے، اسی میں بہن بھی ہے، اسی میں پھوپھی بھی ہے، اسی میں خالہ بھی ہے، اسی میں دادی بھی ہے، اسی میں نانی بھی ہے۔ جیسا چار کے پاس نہیں ہے دعویٰ شروع ہو گیا۔ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں کہتی تھی کہ ہماری شادی جہاں بھی ہو لیکن کم سے کم ساس میری اچھی ملے نہیں تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دے گی۔ لیکن آج زمانہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ صحیح ساس ملے میں ایک دن میں ٹھیک کر دوں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سماج ہم نے چینج کر دیا، طریقہ ہم نے خراب کر دیا، اپنے ماحول کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ایک جگہ میں آ گیا کہ آپ ایک ماں ہماری کچھ کرتے کرتے بہت دور چلیے، میں پیچھے مڑ کر دیکھا، میں کہا آپ
ملنے کے بعد تقریر نہیں سنی وہ سوچ رہے کہ مولانا سربیاروں سے کہاں میں مل جاؤں اور آپ کر کے چھوڑی اور کہتے ہیں مولانا محمد مجھے کہ ہوشیار بنا ہے لوگ ایسے ہوشیار ہو گئی تو کی طرفیہ پڑھنے کے لیے آپ ہوشیار ہو گئی میں نے کہا کہ میرا روحی سے ہوشیار ہوگی تو بھی سے کھیر تھوڑا اپناؤگی وہ ہوشیار نہیں رہے گی ارے جب تم ماں ہو تو ماں کا حق ادا کرو وہ بیٹی ہے بہو کا حق ادا کرے گی اگر تم نے اس کا یہ احترام چھوڑ دیا وہ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے گی آج ہمارے معاشرے میں گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے آج ہمارے گھر کا حال رکھ لیجیے بھائی کو بھائی سے نفرت ہے بیوی کو شوہر سے نفرت ہے بیٹی کو ماں سے بغاوت ہے باپ بیٹا کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے نظر اٹھا کر دیکھیے تو پتا چلے گا کہ معاشرہ کتنا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائیں گی ناچیں گی اور گائیں گی ڈھولک بجائیں گی ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی ذکر خدا